تاریخ میں آپ جانتے ہیں نا، کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ انصاف اور رواداری کی ایک مثال بن جاتی ہیں۔ چلیں آج ایک ایسے ہی بہت ہی طاقتور تاریخی واقعے کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب مختلف تہذیبیں اور مذاہب آمنے سامنے آتے تھے تو انصاف کا پیمانہ کیسے قائم رکھا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہمیں اسلامی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کے ایک غیر معمولی واقعے میں ملتا ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مصر کے شہر اسکندریہ سے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم فوج وہاں نئی پہنچی تھی اور شہر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ اب اس نازک ماحول میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان سپاہی کا نیزہ غلطی سے وہاں کی عیسائی کمیونٹی کی ایک بہت ہی مقدس تصویر کی آنکھ میں جا لگتا ہے۔ اس ایک واقعے سے پورے شہر میں کشیدگی پھیل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس واقعے سے مقامی عیسائی آبادی کو بہت دکھ پہنچا، تو ان کے لیڈرز انصاف کے لیے مسلم کمانڈر کے پاس گئے اور ان کا مطالبہ بالکل صاف تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور یہ نکتہ یہ بہت اہم ہے، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں مانگا، نہ ہی سپاہی کے لیے کوئی سزا مانگی، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انصاف تب ہوگا جب مسلمانوں کی سب سے مقدس شخصیت یعنی پیغمبر اسلام کی ایک تصویر بنائی جائے اور اس کی آنکھ کو بھی بالکل اسی طرح نکالا جائے۔ تو اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آتے ہیں جہاں قیادت کا اصل امتحان تھا۔ دیکھتے ہیں کہ مسلم کمانڈر حضرت عمرو بن العاص نے اس انتہائی نازک صورتحال کو سنبھالا کیسے۔ حضرت عمرو بن العاص کا جو جواب تھا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ انہوں نے کہا، تصویر نہیں، میں خود حاضر ہوں، اس کے بدلے میری آنکھ نکال دو۔ یہ ذاتی ذمہ داری کی ایک ایسی مثال تھی جس کی وہاں کسی کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ بس اس ایک جملے نے ماحول ہی بدل دیا۔ سارا غصہ اور بدلے کا جوش حیرت اور احترام میں بدل گیا۔ عیسائی کمیونٹی کے لوگ اس بے مثال انصاف اور ذاتی قربانی کی پیشکش پر بالکل دنگ رہ گئے۔ اچھا، تو یہ کہانی تو بہت زبردست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک اچھی کہانی ہے یا اس کا کوئی تاریخی ثبوت بھی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم تک پہنچا کیسے ہے۔ جی نہیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کی پوری تفصیلات مستند تاریخی کتابوں میں محفوظ ہیں جو اس کی سچائی کو ثابت کرتی ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس واقعے کو ریکارڈ کرنے والے کوئی مسلمان مورخ نہیں بلکہ 10ویں صدی کے ایک بہت بڑے عیسائی عالم اور اسکندریہ کے پیٹریارک سعید بن البطریق تھے۔ ان کا اس واقعے کو لکھنا اس کی غیر جانبداری کو اور بھی پختہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں ہمیں پوری تصویر نظر آتی ہے۔ ایک طرف حضرت عمرو بن العاص ہیں جنہوں نے انصاف کی وہ مثال قائم کی، پھر سعید بن البطریق ہیں جنہوں نے ایک عیسائی ہوتے ہوئے اسے ریکارڈ کیا، اور پھر مولانا آزاد جیسے جدید دور کے مفکر ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں اس واقعے کی اہمیت کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن اس سے آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی اہم اسباق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بدلے پر انصاف کو ترجیح دینا، دوسرا لیڈرشپ کا مطلب ذاتی ذمہ داری قبول کرنا ہے، تیسرا ہمدردی دکھا کر آپ اپنے مخالف کا بھی اعتماد جیت سکتے ہیں، اور آخر میں کشیدگی کو کم کرنے کی طاقت کا مظاہرہ۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا ماضی کی یہ روشن مثالیں آج کی پیچیدہ دنیا میں لیڈرشپ، مختلف مذاہب کے درمیان انصاف اور ہم آہنگی کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟